اسلام نے جہاں والدین کی حقوق کی بات کی تو وہیں اولاد کے بھی حقوق مقرر فرمائے۔ چنانچہ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں جنہیں والدین نے ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ جس بات کی طرف دلائی وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ انسان کے لیے دو چیزیں باعث زینت و تقویت ہیں، پہلا مال اور دوسرا اولاد۔ عرب جاہلیت اپنی بے عقلی اور نادانی میں انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ عرب کے بدو اولاد کو قتل کرتے اور رزق خدا کا ایک حصہ اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ اولاد کو بیجا اور غیر ضروری سختی کا نشانہ بناتے۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اولاد بالخصوص لڑکیوں کو قتل کر دیتے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرتے یا زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، لیکن بعض جگہ لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے، جس کی وجہ غربت اور افلاس کا حقیقی خطرہ اور خدشہ تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں جنہوں نے بے وقوفی سے جہالت کی بنا پر اپنی اولاد کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہوئے اسے حرام کر دیا۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یہ آیات واضح طور پر ان اقتصادی اصولوں کو بے بنیاد قرار دے رہی ہے جن کے تحت قدیم زمانے سے آج تک نسل کی افزائش کو اقتصادی بدحالی کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتے ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالنا، اور وہ اس لیے مارنا کہ یہ بڑا ہوگا تو اسے ساتھ بٹھا کر کھلانا پڑے گا۔ قتل بذات خود ایک جرم ہے، قتل اولاد، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ مجھے اولاد کو کھلانا پڑے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ دور جاہلیت میں عرب کے باشندے یہ جرم اپنی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو کھلانا پڑے گا، اور ایک نام نہاد غیرت کا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا پڑے گا اور ان کو کسی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو عرب کے باشندے اس سے پہلے ہی اپنی لڑکیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش منحوس سمجھی جاتی تھی، اسے برا سمجھا جاتا اور اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی۔ اسلام نے بیٹیوں کو نہ صرف انسانی قدروں میں بیٹوں کے مساوی قرار دیا بلکہ بیٹیوں کو بہتر اولاد قرار دیا۔ روایات میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد میں بیٹیاں بہتر اولاد ہیں۔